السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، پرومو تو آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا، اور کچھ کمنٹس تھے کہ ایسا پرومو آپ صبح میں ہی دے دیتی ہیں، تو اس کا بھی ایک ریزن ہے۔ اصل میں آپ لوگوں کو میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے کہ میں آپ لوگوں سے رائے لیتی ہوں کہ کس سین میں آپ لوگ خوش ہیں، یہ سین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا کیسا رسپانس ہے، آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ سو یہی ریزن ہوتا ہے آپ لوگوں کو جلدی پرومو دینے کا، تاکہ آپ لوگوں کی رائے لی جا سکے۔ اینڈ سیریسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی خوشی کے لیے نا مجھے بہت ساری چیزیں اوائڈ کرنی پڑتی ہیں، جو کہ کچھ رائٹرز کا ڈریم ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ رائٹرز تو اپنے ناول میں کچھ کریکٹرز کو مار کے ہی دم لیتی ہیں، تو ایسے ہی سیم مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی ایک ایسا کوئی سین کرنا چاہیے ناول کے اندر، بٹ آپ لوگ مجھے کرنے ہی نہیں دیتے ہو۔ اس طرح کی دھمکیاں کہ آپ ہی دیکھ لینا اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو سیریسلی اوکے بھائی، نہیں کرتی، میں نہیں کرتی، آپ لوگوں کی محبت میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں ہے ضرورت کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی پرینک کروں، پرینک نہیں، خیر ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور ضروری بات میں آپ کو بتاؤں، اب میری اسٹڈی بھی اسٹارٹ ہو جائے گی ساتھ ساتھ میں، تو ناول اور اسٹڈی دونوں مجھے مینیج کرنے ہوں گے، سو پلیز ٹارگیٹ کے اوپر فوکس رکھیں تاکہ میں مجبور رہوں ڈیلی ایپیسوڈ لکھنے پہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مائیگرین پیشنٹ، یہ ان کو الرجی ہوتی ہے، باہر گھر سے نکلنے پہ الرجی ہوتی ہے ان کو، روشنی سے، لوگوں کی باتوں سے، ان کی وائس سے، لائک بہت زیادہ، تو اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی مالک ہے میرا تو۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ وہ بری طرح سے لرزتی ہوئی پیچھے دروازے سے جا لگتی، بے جان سی ہوتی فرش پر بیٹھتی چلی گئی، آنکھیں بالکل ساخت سی جن سے بہتا سیلاب شدید تھا اور دھیرے دھیرے مزید شدت اختیار کر رہا تھا، لیکن وجود کی طرح اس کے لب بھی کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ سامنے موجود شخص یہ کیا کر گیا تھا؟ وہ زریاب خان تھے، سیماب کے خان۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ بے جان ہو چکے تھے، وہ جا چکے تھے اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے۔ یہی سوچیں اس کے ذہن میں زلزلے سے اٹھانے لگی تھی۔ وہ پورا زور لگا کر بلند آواز میں چیخ پڑی تھی، اس کی دل خراش چیخیں فضاؤں میں گونجتی، ہر چیز پر لرزہ سا طاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو لبوں پر رکھتی بری طرح سے کانپ اٹھی تھی، اس کے وجود میں ہلچل سی ہونے لگی۔ وہ ہمت کرتی اٹھ کر دیوانہ وار اس کی جانب بھاگی اور جاتے ان کے پیروں سے لپٹ گئی۔ خان یہ کیا کیا؟ وہ سن رہے تھے، وہ بول سکتے تھے، وہ ناراض تھی تو رہے، اب انہیں فرق نہیں پڑے گا کسی کی ناراضگی سے، اب وہ ناراض تھے سب سے، اور ایسے ناراض ہوئے تھے کہ اب کبھی مان نہیں سکتے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح
انہیں نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب انتھک محنت کے بعد وہ انہیں اتارنے میں کامیاب ہو گئی تھی، ان کا بے جان سا بھاری بھرکم پہاڑی وجود اس کے قدموں میں بیڈ پر آ گرا تھا۔ وہ تڑپ کر ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ خان اٹھو، خان کیا ہوا تم کو؟ یہ کیا کیا ہے خان؟ وہ ان کی گردن پر پڑے۔ سرخ نشان دیکھ بری طرح سے لرز اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے تھے، لیکن اصل دل تو تب پھٹا جب ضریاب کی کھلی آنکھیں دیکھی۔ ان کی پلکیں شل ساخت تھیں، آنکھیں ادھ کھلی رہ گئی تھیں۔ شاید جاتے جاتے بھی وہ اس کے منتظر رہے تھے۔ آج یہ ٹھہری نگاہیں سیماب کو زندہ مار گئی تھیں۔ پہلے بھی تو وہ اسے دیکھتے تھے، آج کیوں ان کا دیکھنا اسے برا لگا تھا۔ خان اٹھو، تم ہم کو ایسے کیوں دیکھ رہے خان؟ وہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتی، ان کی پلکیں جھپکانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ ناکام رہی تھی۔ نہیں، تم اتنا ظالم نہیں ہو سکتا خان، نہیں، ہم واپس آ گئے خان، ہم کو دیکھو۔ وہ دیکھ تو رہے تھے، لیکن یہ اسے دیکھنا کب مانگا تھا سیماب نے؟ خان اٹھو نا۔ وہ ان کے چہرے پر بری طرح سے دھاڑ اٹھی تھی، لیکن آج انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ سیماب انہیں اپنے سینے سے لگائے آسمان کی جانب چہرہ اٹھائے چیخ پڑی تھی۔ اس کی دل خراش چیخوں نے پورے عرش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بری طرح سے چیختی یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ تنفس بگڑ چکا تھا، پورا بدن لرزتا ہوا پسینے میں یوں بھیگ چکا تھا جیسے وہ ابھی نہا کر آئے ہو۔ سیماب نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہونکوں کی طرح اپنے بیڈ کو دیکھا۔ آج وہ اکیلی تھی، ورنہ ہر رات یہاں اس کے ساتھ اس کے خان ہوتے تھے۔ آج وہ تنہا تھی۔ اس خواب نے اسے اس قدر ڈرا دیا تھا کہ اسے لگا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ وہ خالی کمرے سے خوف زدہ ہوتی بلینکٹ دور پھینک کر جلدی سے اٹھی اور کمرے سے بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ اس وقت وہاں گہری خاموشی کا راج تھا۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں دبکا گہری نیند سو رہا تھا۔ سیماب جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر زحال کے کمرے کی طرف بھاگی گئی۔ زمل زحال کے سینے سے لپٹی سو رہی تھی۔ چاروں ہی گہری نیند میں تھے جب اس اچانک کوئی زور زور سے
دروازہ بجانے لگا۔ زحال کی نیند آج بھی کچی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پریشان سا سر اٹھائے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ ان تینوں کو دیکھ زامل زالے ایک دم سے شور ہونے پر اٹھ کر رونے لگے تھے۔ کون ہے ابھی؟ زمل نے جلدی سے زامل زالے پر ہاتھ رکھ کر اپنی موجودگی کا احساس کروایا۔ دیکھتا ہوں، اللہ خیر کرے۔ وہ اٹھ کر شرٹ پہنتا جلدی سے دروازے کی جانب آیا، جسے کھولتے سامنے کھڑی سیما پر نظر پڑی۔ اس کی آنکھیں اتنی سی دیر میں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، بال بھی بے ترتیبی حالت میں بکھرے پڑے تھے۔ آپ؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کی یہ حالت دیکھ ٹھیک ٹھاک پریشان ہوا تھا۔ زیم کو خان کے پاس چھوڑاؤ پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی تھی، جیسے وہ لے جانے سے انکار کر دے گا، اور وہ خود اکیلے جا نہیں سکتی تھی۔ رات کے اس پہر نہ جانے وقت بھی کیا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کا رونا زحال کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بول کر خود اندر گیا اور وارڈروب سے زمل کی ایک گرم شال نکال کر لے آیا۔ یہ لیں، میں گاڑی کی چابی لاتا ہوں، آپ چلیں۔ اس کا سردی میں ٹھٹھرتا وجود وہ دیکھ چکا تھا۔ تب ہی زمل کی شال تھما کر خود واپس کمرے میں آیا۔ کیا ہوا ابھی؟ خانم رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بھی پریشان کن لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بچوں کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکی تھی۔ شاید احساس ہو گیا۔ اچھی بات ہے، میں ان کو لالا کے پاس چھوڑ کر آ جاؤں گا، تم سو جانا، اوکے؟ وہ زمل کا ماتھا چومتا محبت سے بولتا گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ سیماب اس سے پہلے ہی گاڑی کے پاس کھڑی بے چینی سے لب کاٹتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زحال نے آتے ہی گاڑی اسٹارٹ کی اور زن سے اڑا لے گیا۔ سارے راستے وہ انتظار اور اذیت کی سولی پر لٹکی رہی تھی۔ گلے میں پہنی زریاب کی دی ہوئی چین کو وہ بار بار انگلی میں لپیٹتی، ان کی خیریت کی دعائیں کرتی رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر اپنے خان کے پاس پہنچ جاتی۔ تھوڑا تیز چلاؤ۔ زحال نے اس کی بات پر اسے ایک نظر دیکھا۔ سیماب کے چہرے کی اڑی رنگت بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آپ ریلیکس رہیں، وہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ سیماب نے بے اختیار اسے دیکھا۔ تم کو کیسے پتا؟ وہ سوال پوچھتی ہوئی بری طرح سے بے چین ہوئی تھی۔ زحال نے نگاہیں پھر سے
راستے کی جانب مبذول کر لی۔ وہ شاید ابھی کہاں جانتی تھی اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو۔ وہ یوں ہی اتنی پرسکون نیند نہیں سو سکتا تھا، جبکہ اسے پتہ تھا کہ وہاں اس کے لالا تنہا ہے اور اس وقت کتنی اذیت میں ہے۔ وہ شخص اپنوں کو لے کر کبھی لاپرواہ نہیں ہو سکتا تھا۔ زحال نے سپیڈ مزید بڑھا لی اور آدھے گھنٹے کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتے وہ فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا، جہاں کا گیٹ اس کی گاڑی کو ڈیٹیکٹ کرتے آٹومیٹکلی کھل گیا تھا۔ اندر موجود گارڈز نے زحال کو دیکھتے سلوٹ مارا۔ بلیک رین فارم ہاؤس کے طویل راستوں سے ہوتی مین گیٹ تک پہنچی تھی، جہاں سے اندر لاؤنج سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ سیماب نے حیرت سے زحال کی جانب دیکھا، جو اتر کر اس کی جانب گھوم کر آیا اور اس کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ سیماب دھیرے سے شال سنبھالتی گاڑی سے نیچے اتری اور زحال کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگی۔ اندر ان سے پہلے ان کی نگاہ گئی تھی۔ سامنے ہی ضریاب صوفے پر بالکل ٹھیک حالت میں موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ 2 اور بھی لوگ تھے، ایک جو ان کے لیے شاید کوئی ڈش بنا کر لا رہا تھا اور دوسرا انجیکشن تیار کر رہا تھا۔ کھا لیں، رات کی نیند تو آپ کے بھائی نے ویسی حرام کر دی۔ حرام تو ہماری زندگی بھی ہو گئی ہے جب سے وہ گنڈا پلے پڑا ہے۔ ڈاکٹر مبشر ایپرن پہنے کھانے سے زیادہ خود جل بھن رہے تھے۔ ڈاکٹر برہان نے انہیں گھور کر دیکھا۔ موبی، آپ کیوں چاہتے ہیں ایک انجیکشن میں آپ کی زبان میں بھی لگا دوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھ نہیں رہے تھے، انہیں وارن کر رہے تھے۔ مبشر نے فوراً سے دانت پیسے۔ آپ اس گنڈے کے ساتھ رہ رہ کر آدھے گنڈے بن گئے۔ اتنے شریف ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ وہ ڈش ضریاب کے آگے رکھتے تڑک کر بولے۔ ضریاب نے ایک تیکھی نگاہ ان پر ڈالی، جیسے کہہ رہے ہوں بات ہمارے ذی کی ہو رہی ہے۔ زحال نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پرسکون سی نگاہ مبشر پر ڈالی، جو اس کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھا۔ اگر جان لیتا کہ وہ گنڈا ان کی باتیں سن رہا ہے تو مجال ہے وہ اگلا سانس بھی لے لے۔ لو بھلا اتنی مہنگی ڈگری راتوں کو جاگنے کے لیے لی تھی۔ مبشر کو جب سے زحال کی کال آئی تھی تب سے ان کی نیند حرام تھی، کیونکہ اب سو تو سکتے نہیں تھے، ورنہ اس گینگسٹر نے انہیں ہمیشہ کی ابدی نیند سلا دینی تھی۔ زحال نے
سیماب کو دیکھا جو سامنے کا منظر بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کو اگنور کریں آپ، آدھی نیند سے اٹھ کر آئے ہیں تو کچھ بھی بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے ذریعاب کو تسلی دی جو ڈاکٹر مبشر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اب بھی کچا چبا جائیں گے۔ بات ان کے ذی کی ہو رہی تھی۔ نیند میں سیریسلی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ آخری کے الفاظ آتے آتے اور دھیمے پڑ گئے۔ ڈاکٹر برہان نے جھٹ سے انہیں دیکھا جس پر ڈاکٹر مبشر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ کو کیا لگا تھا میں یہ کہوں گا کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کو طلاق دیتا ہوں؟ نہ، کبھی بھی نہیں۔ جب تک آپ کی بیوی نہیں آتی آپ میرے حصے میں رہیں گے۔ ان کی بات پر ڈاکٹر برہان کا ہاتھ جوتے تک جاتا جاتا رہ گیا تھا کیوں کہ مبشر فوراً سے کچن میں رول گول ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ دوا لینی پڑے گی خان صاحب، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ذیحال انہیں ذریعاب خان کی ساری رپورٹس پہلے ہی دکھا چکا تھا اور اب ان کا کیس ڈاکٹر برہان کے پاس تھا جو اپنے پروفیشن کو لے کر خاصے سیریس تھے اور اس خاندان کے لیے تو کچھ زیادہ ہی سیریس ہو جاتے تھے۔ آخر کو ان کے سسرالی تھی یہ سب۔ ہم کو نہیں لینا کچھ، دور کرو اس کو۔ وہ انجیکشن دور جھٹک گئے۔ آپ کو میری قسم یہ انجیکشن لگوا لیں ورنہ میں نے کسی کو نیلا طوطا کھلا دینا ہے۔ مبشر کی زبان انہیں سکون سے بیٹھنے کیسے دے سکتی تھی؟ کسی کو کیوں؟ تم خود کیوں نہیں کھائے گا؟ ذریعاب پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ ڈاکٹر برہان نے چہرے کا رخ موڑ کر بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ اللہ معاف کرے، میں چھڑا چھانٹ ضرور ہوں لیکن بے وقوف نہیں جو خود کو کچھ کر لوں۔ مجھے خود سے بہت پیار ہے۔ وہ اپنی زندہ دل طبیعت سے ذریعاب کے چہرے پر مسکراہٹ لے ہی آئے تھے۔ موبی، اب میں سیریس ہوں۔ اگر آپ چپ نہیں ہوئے تو میں نے آپ کو اٹھوا کر باہر پھینکوا دینا ہے۔ ڈاکٹر برہان نے ایک آخری ناکام سی کوشش کی ان کی زبان کو بریک لگوانے کی، لیکن ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہی بریک پھر سے فیل ہو گئی۔ بول لیں سسرالے جو اتنے تگڑے مل گئے، ان کے منہ سے بے ساختہ یہ لفظ نکلا جس پر ذریعاب نے ان کو جھٹ سے گردن موڑ کر دیکھا۔ یہاں برہان کو اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے گھور کر مبشر کو دیکھا۔ وہ میں ذرا دم پر رکھی بریانی دیکھ لوں؟
وہ جلدی سے کچن میں غائب ہو گئے۔ ضریاب خان کی نظروں سے اتنا ڈر لگ رہا تھا تو جب پیچھے کھڑے بیسٹ کو دیکھ لیتے تو یقیناً ان کی روح پرواز کر جاتی۔ وہ مزاح کرتے ہیں۔ برہان نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا شادی ہو چکا ہے؟ انہوں نے برہان کو غور سے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، الحمدللہ میں کنوارا ہوں۔ کنوارا تو اتنے فخر سے کہہ رہے تھے جیسے شادی شدہ ہو کر بچوں کی ٹیم بنا لی ہو۔ تو کیا بڑھاپے میں کرے گا؟ تم کو کر لینی چاہیے۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے یہ کہہ گئے۔ ان کی جانچتی نگاہوں سے برہان تھوڑے جزبز سے ہونے لگے، لیکن وہاں ڈاکٹر مبشر پر پھر سے اپنی نیند قربان ہونے کے دورے پڑنے لگے تھے۔ حکم تو ایسے دیتے ہیں جیسے بیگم ہو میری، قسم سے ہے تو بلا کا ہینڈسم۔ اگر لڑکی ہوتا تو اب تک میں اسے کڈنیپ کر کے اسے باقی کا جملہ لبوں سے پہلے زبان پر ہی بریک لگاتے۔ ان کا سانس بھی رک گیا۔ سامنے وہی گنڈا جو نظر آ گیا تھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے آبرو چڑھائے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو شادی کر لیتے، پھر کیا بچے پیدا کرتے۔ مبشر نے بمشکل سانس لینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس گنڈے کی جھیل سی پرکشش گرے آنکھیں ہی ان کا سانس روک دینے کو کافی تھیں۔ سیماب نے آنکھوں سے اجازت چاہی۔ ذیحال نے پلکیں جھپکا کر اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ جب وہ ہر ایک کو بھولے سیدھا جا کر اپنے دھیان میں بیٹھے ضریاب سے جا لپٹی تھی اور خوف زدہ سی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خان، کیا ہوا تم کو؟ وہ اسے یہاں اس وقت ایسے دیکھ ٹھیک ٹھاک پریشان ہوئے تھے، لیکن وہ نہیں بتا رہی تھی، بس کھل کر رو رہی تھی۔ ذیحال نے انگلی کے اشارے سے مبشر کو اپنے پاس بلایا تو وہ اسی پر ٹھٹک گئے اور ترچھی نظروں سے اس گنڈے کو دیکھ اشارے سے پوچھنے لگے کہ واقعی میں آؤں؟ ذیحال نے ان کو اس انداز سے دیکھا کہ وہ جھٹ سے تیر کی طرح سیدھے ہوتے اس کے پاس چلے آئے۔ کہو تو مولوی بلاؤں؟ اس کے سوال پر مبشر کو اپنی جان حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں نہیں؟ وہ اور بھلا کیا جواب دیتے۔ جنازہ پڑھوانے کے لیے ایک چھڑے چھانٹ ڈاکٹر کا۔ اس کی اگلی بات پر ڈاکٹر مبشر بے اختیار اچھل کر پڑے تھے۔ نہیں 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 نہیں،
مجھے معاف کر دیں، گستاخی ہو گئی، معاف کر دیں، میں اپنی زبان کو سیدھا کر لوں گا، پلیز میرے فیوچر بچوں کا سوچ لیں۔ وہ آنکھیں بند کیے جیری کی طرح بلبلانے لگے تھے۔ زحال نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور سنجیدہ چہرہ بنائے انہیں دیکھتا رہا۔ جب ان کے کندھے پر صرف ایک ہاتھ رکھا تھا اور مبشر اسی میں بری طرح سے کانپ اٹھے تھے۔ ایسے ہی رہو، اچھے لگتے ہو، وہ بول کر آگے بڑھ گیا، لیکن مبشر کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھتے رہے۔ ڈاکٹر برہان سیدھے کھڑے چہرے کا رخ موڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ زحال کے گھر کی عورتوں کو دیکھ ایسے ادب سے نگاہیں جھکا لیتے تھے، اور یہی ادا ان کی انہیں زحال کی نظروں میں معتبر اور قابل عزت بنا گئی تھی، ورنہ یوں ہی انہیں اس کی بہن تک آنے کی رسائی نہیں ملی تھی۔ خدا عثمان کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر برہان، آپ میرے کال کرنے پر یہاں آئے۔ اس نے پرجوش سا ان سے مصافحہ کیا۔ اینی تھنگ فار یو صالح صاحب، آخری لفظ انہوں نے دل میں کہا، منہ پر کہہ کر زرتشم کو پہلے ہی بیوگی کا صدمہ نہیں دے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک چلے جائیں، میں ہوں یہاں، ضرورت پڑی تو آپ کو کال کر دوں گا۔ ہاں، سرکاری داماد مل گیا نا، فون کھڑکاؤ اور یہ زگوٹا جن کی طرح مجھے بھی لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ مبشر کی زبان کنٹرول میں آئی تھی، لیکن شیطانی دماغ کبھی باز نہیں آ سکتا تھا۔ برہان اس سے مل کر مبشر کے ہمراہ باہر نکل گئے تھے۔ زحال بھی ضریاب اور سیماب کو اکیلے چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کے کال پر کوئی تھا، شاید اس کا کوئی بندہ جس سے وہ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ خان، بس بھی چپ ہو جاؤ، ہم کو بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ضریاب کو اس کا یوں بے وجہ رونا شدید تکلیف دے رہا تھا۔ خان، ہم نے دیکھا تم ہم سے دور چلا گیا۔ وہ ہچکیوں میں ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہی تھی۔ کیسے؟ ضریاب کو اس کی بات عجیب لگی۔ تم نے خود کو پھانسی لگا لیا۔ یہاں ضریاب کی آنکھیں بے اختیار پھیلی تھی۔ تم پاگل ہو گئے؟ پھانسی لے ہمارا دشمن، یا ہم ان کو خود لٹکا دے گا؟ ہم ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ انہیں سیماب کا خواب بے ڈھنگا سا لگا۔ ہاں، وہ سخت طبیعت کے مالک تھے، وہ جان دینے نہیں لینے والوں میں سے تھے۔ ان کی زندگی کا تجربہ تھا
ویسی بچکانہ حرکتوں کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کا یہ مزاج تو بچپن سے تھا، سب کو ٹکا کر رکھنا اور خود کی طبیعت کو سخت رکھنا تاکہ کوئی انہیں ہلکے میں لینے کی غلطی نہ کرے۔ لیکن ان کے غصے میں کہے الفاظ سیماب نے سن لیے تھے، وہی ذہن نے رات کو حقیقت بنا کر اسے دکھا دیا تھا۔ لیکن کچھ خواب بھیانک ہو کر بھی اچھے ثابت ہوتے ہیں، تب ہی وہ یہاں تھی۔ تم اس لیے آئے؟ او خدایا، تم پاگل ہو گئے۔ رات کو اس وقت سخت سردی میں سیماب کی بے وقوفی انہیں تھوڑا غصہ دلا گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسے شال میں لپیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ بخار میں تو ویسے ہی ان کا وجود تپ رہا تھا، بھٹی کی مانند جلتے وجود کے ساتھ لگتے سیماب کو راحت سی محسوس ہوئی۔ سیماب ان کی بات پر دیکھتی رہی، آخر میں ان کے کسرتی سینے پر مکہ جڑ گئی۔ تم بہت برا ہے خان، بہت برا، اب خود تمہارا جان لے لے گا۔ وہ دے دھڑا دھڑ ان کے سینے پر مکے برساتی گئی تھی اور وہ خاموشی سے یہ درد سہتے رہے تھے۔ تم تو ہم کو پہلے ہی مار چکا ہے، اب مزید کیا مارے گا خان؟ وہ قرب بھرے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ سیماب کو ان کی بات پر اپنا دل مٹھی میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم کو داجی کے فیصلے کا دکھ تھا، اس لیے ہم وہ پیپرز نہیں دیکھ پائے۔ تم یقین کرو ہمارا، ورنہ ہم وہ پیپر سب کے سامنے پھاڑ دیتا۔ ان کا لہجہ گواہ تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ سیماب اس وقت ان کی لیب پر بیٹھی تھی، فوراً سے اٹھتی ان کے مقابل کھڑی ہوئی۔ مگر تم نے ہم کو ایک بار پھر اپنوں کے پلڑے میں ہلکا کر دیا خان۔ اس کے لہجے میں واضح قرب تھا۔ ذرا آپ نے شرمندہ ہوتے سر جھکا لیا۔ ہم کدھر جائیں؟ ایک طرف باپ، دوسری طرف بھائی اور تیسری طرف تم۔ اب تم سب کے بیچ ہم پس گئے ہیں۔ ایسے میں ہم کو پھر وہی کرنا چاہیے جو تم نے خواب میں دیکھا۔ وہ بظاہر خود کو نارمل دکھا رہے تھے، لیکن کوئی ان کے اندر جھانک لیتا۔ کتنی توڑ پھوڑ چل رہی تھی ان کے اندر۔ سیماب ان کی بات پر بے اختیار تڑپ اٹھی۔ خواب اکثر بھول جایا کرتے ہیں، لیکن آج دیکھا گیا خواب وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ آپ صرف اپنی بیوی کو دیکھیں لالا، جو اپنا سب کچھ چھوڑے آپ کے آسرے پر اپنے ماں باپ سے دور آئی ہے۔ پیچھے کھڑے زحال کی آواز پر دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ یقیناً وہ ان کی باتیں سن چکا تھا۔ بھائی کل کو اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، لیکن یہ عورت
جب تک قبر میں نہیں اتر جاتی تب تک آپ کے سہارے ہیں۔ اس کے الفاظ بھاری تھے، ایک کڑوی حقیقت جسے قبول کرنا دنیا والوں کے لیے بے حد مشکل تھا۔ آپ کو رشتے بیلنس کرنے آنے چاہیے، ورنہ صرف ایک عورت کے پیچھے آپ باقی رشتوں کو بھولیں، اور نہ ہی سب کے لیے اس رشتے کو رد کریں۔ زندگی جینے کے لیے دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ وہی چھوٹا بچہ ہے، ان کا زی، جسے وہ ہاتھ پکڑ کر کبھی چلنا سکھاتے تھے۔ اس کے اسکول کے پہلے دن سے لے کر ہر دن انہیں حفظ تھا۔ اس کے ایک ایک کھلونے کا نام وہ یاد رکھتے تھے۔ اسے کب کیا کھانا ہے، کتنی دیر سونا ہے، وہ سب ایک ماں کی طرح جانتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زحال شکل و صورت کے ساتھ ساتھ عادات میں بھی ان پر گیا تھا، اور زریاب خان کی تربیت وہاں جا کر 3 لاوارث بچوں کے کام آ گئی تھی۔ میرے خیال سے آپ دونوں کو آپس میں بیٹھ کر سب کچھ سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے۔ میں چلتا ہوں۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولتا جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب زریاب کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اسے ایک جھٹکے میں اپنے سینے سے لگا گئے۔ ہم کو یقین نہیں آتا تم ہمارا وہی چھوٹا زی ہے جو ہم کو ہر وقت تنگ کر کے رکھتا تھا۔ ان کو زامل کو دیکھ زحال کا بچپن یاد آتا تھا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، حرکتیں بھی اس جیسی، بس تھوڑی اپ گریڈ ہو گئی تھی، کیونکہ زحال نے راتوں کو اپنی آنکھیں بند رکھی تھی اور آپ بھی خوشی خوشی تنگ ہوتے تھے۔ اسے بھی ہر چیز یاد تھی۔ اچھا، آپ سیماب کو وقت دیں، تھوڑا اچھے سے منائیں، وہ ذرا سی آنکھ دباتا آخر میں شریر ہوا۔ اس کی بات سمجھتے ہیں زریاب نے اس کے کندھے پر دھپ رسید کی۔ تم آج بھی شرارتی ہے مڑا، وہ ہنس کر بولے تھے۔ زحال کو اپنا دل پرسکون سا محسوس ہوا۔ وہ ان سے مل کر واپس نکل آیا۔ باہر کی سیکیورٹی اس نے اپنے حساب سے بدل دی تھی، کیونکہ اسے یقین صرف اپنے بندوں پر تھا۔ سوئی کی ٹک ٹک گزرتے وقت کا پتہ دے رہی تھی، یہی کہ رات بہت گہری ہو چکی ہے۔ چرند پرند سب ہی سو چکے ہیں، کیونکہ قدرت نے یہ اندھیری راتیں سکون کے لیے بنائی تھیں، لیکن ایک وہ تھی جس کا سکون سے کہیں دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ کروٹ بدل بدل کر بھی تھک چکی تھی۔ اس نے ذرا سا سر اٹھا کر کاؤچ پر لیٹے برلاس کو دیکھا، جس کا رخ دوسری جانب تھا۔ آنا ہے تو آ جائیں، لیکن ایسے دیکھ کر میری نیت خراب ہونے کے چانسز زیادہ مت بڑھائیں۔ وہ میسنا رخ موڑ کر بھی لیٹا۔ اس کی حرکت
بخوبی نوٹ کر گیا تھا۔ وہ آئرہ کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ رہی سہی جان برلاس کے رخ پلٹ کر اس کی جانب مڑنے پر نکل گئی تھی۔ کاؤچ چھوٹا ہے آپ کی طرح، لیکن ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا، ورنہ جا وہ بھی سکتا تھا بیڈ پر، لیکن کوئی بھی سیدھا کام وہ سیدھے طریقے سے کر لے۔ ایسا ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ اس وقت جن گہری لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، آئرہ کو اپنا دل بے اختیار ہتھیلی پر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ والا سرپرائز بھی۔ ویسے یہ والا ٹویسٹ کیسا لگا سب کو؟ جلدی جلدی بتائیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔